بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نظم نعت کے آخری 2 اشعار کی تشریح سمجھی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظم نمبر 3 اے وادی لولاب جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے پہلے 2 اشعار کی تشریح سمجھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے آپ یہ پیراگراف ملاحظہ کر لیجئے۔ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، اس نظم میں سے کوئی بھی شعر بورڈ میں تشریح کے لیے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے تشریح کے اندر سب سے پہلے یہ پیراگراف لکھ دینا ہے۔ کوئی بھی شعر آ جائے، آپ نے یہ پیراگراف ضرور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اس سے آپ کی تشریح بہت بہتر اور شاندار ہو جائے گی۔ تو آئیے پیراگراف ملاحظہ کیجئے۔ یہ نظم مقبوضہ کشمیر کی ایک حسین ترین وادی لولاب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں وادی لولاب کی خوبصورت آب و ہوا کے پردے میں اس وادی کے باشندوں کے زوال پر چوٹ کی ہے کہ وادی تو اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے چشموں کا بیتاب پانی سیماب یعنی پارے یعنی مرکری کی مانند ہے۔ اس وادی کی فضاؤں میں صبح کے وقت اڑنے والے پرندے انتہائی توانا ہیں، آزاد ہیں، خوش ہیں، مگر اس کے باشندے یعنی اس وادی کے رہنے والے، ان کے دل جذبہ ایمانی سے خالی ہو چکے ہیں۔ اے کاش اس وادی میں ایسے درویش پیدا ہوں جن کی تحریک سے، جن کے جذبے سے اس وادی کے لوگوں کے دل بیدار ہو جائیں۔ تو یہ پیراگراف آپ نے یاد کر لینا ہے، اور کوئی بھی شعر اس نظم میں سے پیپر کے اندر آ جائے، ٹیسٹ کے اندر آ جائے، آپ نے یہ پیراگراف اس کی تشریح میں ضرور ایڈ کرنا ہے۔ آئیے اب شعر نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اے وادی لولاب۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ تڑپتا ہوا، بے قرار، بے چین، سیماب پارا مرکری وہ جو تھرمومیٹر کے اندر ہوتا ہے، مرغان سحر صبح کے پرندے، فضاؤں میں ہواؤں میں، بیتاب بے چین۔ آئیے شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اے حسین وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی یوں چمکدار اور متحرک ہے۔ جو مرکری ہے، جو پارا ہے، وہ چمکدار بھی ہوتا ہے اور ہر وقت وہ حرکت میں رہتا ہے، جیسے تڑپتا ہوا پارا۔ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب، اور تیرے آسمانوں میں صبح کے پرندے بے چین ہیں اور خوشی سے لبریز ہیں اور چہک رہے ہیں، آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ آئیے اب تشریح طلب نکات پر بات کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر خوبی کون سی پائی جا رہی ہے۔ صنعت مراعات النظیر۔ اب آسانی سے سمجھیے گا، جب کسی شعر میں ایک ہی منظر سے متعلق الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو اس عمل کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے کلاس روم ہے تو کلاس روم سے متعلق اگر الفاظ آ جائیں، استاد، شاگرد، کرسی، تختہ سیاہ، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، جو بھی، تو یہ سارے الفاظ صنعت مراعات النظیر کہلائیں گے جب ان کو ایک جملے میں بول دیا جائے گا۔ تو اس شعر میں ایک ہی منظر سے متعلق الفاظ کون سے ہیں؟ چشمے، مرغان سحر، یعنی کسی باغ کی بات ہو رہی ہے، کوئی بہت بڑا باغ جس میں چشمے بھی ہیں اور جس میں پرندے بھی ہیں، جس کی فضا بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ الفاظ صنعت مراعات النظیر کی مثال ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے، آپ کی تشریح اور بہتر ہو جائے گی۔ وادی لولاب سے خطاب کیا گیا ہے، اے وادی لولاب۔ علامہ اقبال ان اشعار میں قدرت کی خوبصورتی اور روحانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ وادی لولاب یعنی کشمیر کی ایک دلکش وادی کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا چشموں کا پانی نہایت صاف، چمکدار اور حرکت میں ہے، جس کی چمک اور بے قراری سیماب یعنی پارے جیسی ہے، جو ایک بے چین دھات ہے اور مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ یہ مثال صرف ظاہری خوبصورتی کی نہیں ہے، بلکہ حرکت، زندگی اور توانائی کی علامت بھی ہے۔ مرغان سحر۔ اگلی سطر میں شاعر مرغان سحر کا ذکر کرتے ہیں، یعنی صبح کے پرندے۔ یہ پرندے وادی کی فضا میں بیتاب ہیں۔ یہ بیتابی خوشی کی بھی ہو سکتی ہے، آزادی کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ قدرتی نظم کی دلیل بھی ہے۔ اقبال کے نزدیک صبح کا وقت پرندوں کا چہچہانا فطرت کی حمد ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ فطرت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، جیسے کہ سورۃ النحل میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے
کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں تابع بنائے ہوئے اڑتے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آخری پوائنٹ دیکھیں کہ علامتی خطاب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وادی سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے پیراگراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، شاعر اے وادی لولاب کہہ کر اس کی ساری خوبصورتی کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ ایک علامتی خطاب ہے جس میں شاعر نہ صرف وادی کی تعریف کرتے ہیں بلکہ اس حسن کے ذریعے انسانی روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ گویا وہ قدرت کے حسن سے سبق لینے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان پرندوں سے سبق سیکھو، اللہ نے تمہیں بھی آزاد پیدا کیا ہے جبکہ تم غلامی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اشعار قدرت کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، لیکن شاعر کا مقصد صرف خوبصورت مناظر دکھانا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پڑھنے والا ان مناظر کو دیکھ کر سوچے، جاگے اور کچھ سیکھے۔ اقبال کی شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ قدرت کے حسین مناظر کو ایک پیغام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا پیغام جو انسان کو بہتر بنائے اور سوچنے پر مجبور کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے اب شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اے وادی لولاب، بڑا مزے کا شعر، بڑا آسان شعر ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ صاحب ہنگامہ، جوش و جذبے سے لبریز شخصیت کا حامل، ممبر جس جگہ مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور محراب جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ دین سے مراد ہے دین اسلام، بندہ مومن مسلمان یا مومن۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ اگر ممبر اور محراب کے اوپر یعنی خطبہ دینے کے لیے اور امامت کرنے کے لیے کوئی صاحب ہنگامہ یعنی نڈر اور جوش اور جذبے سے لبریز انسان براجمان نہ ہو، یعنی ممبر پر کوئی دلیر انسان نہ کھڑا ہوا ہو، لوگوں کی روحوں کو جھنجھوڑ دینے والا نہ کھڑا ہو، تو پھر دین اسلام مسلمانوں کے لیے موت ہے یا پھر ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ وضاحت آگے پڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے سمجھیں صاحب ہنگامہ کون ہے۔ ہم نے اسی شعر کے پوائنٹس کو وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ صاحب ہنگامہ وہ شخصیت ہے جو دین کو حرکت دیتی ہے، جو صرف الفاظ نہیں کردار سے کام لیتا ہے، جو نہ صرف خود عمل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی عمل کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ایسا شخص دین کی قیادت میں نہ ہو تو دین صرف مسجد تک محدود ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کا کوئی حقیقی اثر باقی نہیں رہتا۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ ممبر و محراب کے اوپر کوئی صاحب ہنگامہ تو نہیں ہے، بس وہ تو اپنی تنخواہ کے لیے نعرے لگوا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا نہیں کر رہا، دین اسلام کی صحیح معنی میں قیادت نہیں کی جا رہی، اور افسوس کا اظہار اس پر کیا جا رہا ہے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال امت مسلمہ کے روحانی اور فکری کمزوری پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد اور دینی اداروں کی قیادت کسی صاحب ہنگامہ کے ہاتھ میں نہ ہو، جو کہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، جو صاحب عمل ہو، جو خود بھی دلیر ہو، لوگوں کے اندر بھی بہادری کی صفات پیدا کرنا جانتا ہو، تو دین صرف ایک مردہ رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ ممبر و محراب، اقبال ممبر و محراب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مذہبی قیادت کی علامت ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے دین کی تعلیم اور رہنمائی اور اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر وہاں بیٹھا ہوا شخص صرف زبانی باتیں کرے، عمل نہ کرے، لوگوں کی صرف عبادات سکھائے لیکن ان کے دلوں کو نہ جگائے، تو وہ دین کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسے حالات میں دین نہ صرف اپنی اصل روح کھو دیتا ہے بلکہ مومن کے لیے محض ایک سوچ یا خیال بن کر رہ جاتا ہے، یعنی دین نہ تو زندگی بدلتا ہے پھر، اور نہ ہی معاشرہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی دنیا میں ریاست کا نظام کیسا ہی ہو، خواہ وہاں پر بادشاہت ہو یا آمریت یا پھر جمہوریت ہو، ان کے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ سیاست سے اگر دینی اقدار کو نکال دیا جائے تو ظالمانہ آمریت کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ یعنی اگر دین کو سیاست سے الگ کر دیں یا دنیا زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ اس کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر چنگیزی رہ جائے گی، خون خرابہ رہ جائے گا، پھر امن و امان اور لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام نہیں ہونے والا۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، دین کو زندہ رکھنا ہے تو اقبال ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے صرف نماز، روزے یا خطبے کافی نہیں ہیں۔ دین تبھی زندہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جذبہ، عقل، عمل اور کردار ہو۔ اگر دین صرف رسمی زبانی نصیحتوں اور روایتی خطبوں تک محدود ہو جائے تو وہ نہ انسان کے دل کو جگا سکتا ہے اور نہ ہی امت کو بیدار کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقبال کے یہ اشعار ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ دین کو روح، عقل اور قیادت کی روشنی میں دیکھو اور ایسے رہنما تلاش کرو جو لوگوں کے دلوں کو جگا سکیں، نہ کہ صرف الفاظ دہرا سکیں۔ یہی دین کی
اصل روح ہے۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نئے کورس کے مطابق نظم نمبر 3 اے وادی الاولاب کے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریح سمجھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔